تو آیت کریمہ کے اندر اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کہو سبحان اللہ، آواز سے کہو، اللہ نے زبان دی ہے، آواز سے کہو سبحان اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جب انسان جو ہے دنیا کے اندر آتا ہے، جب انسان ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر آتا ہے، بچہ ہوتا ہے، بچہ ہونے کے بعد جوان ہو جاتا ہے، میرے دوست اور بزرگوں جب مکلف بن جاتا ہے، اس انسان نے جو ہے اپنے اعمال کا سلسلہ شروع کرنا ہے، اس انسان نے نماز شروع کرنی ہے، زکوٰۃ شروع کرنی ہے، حج شروع کرنا ہے، روزہ شروع کرنا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کریم نے سب سے پہلے ایک حکم انسان کے لیے نازل فرمایا، وہ حکم کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ والدین سے پہلے بھی اللہ کی ذات ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا دوستوں سے پہلے بھی اللہ کی ذات ہے، اور پڑوسیوں سے پہلے بھی اللہ کی ذات ہے، نیٹ سے پہلے بھی اللہ کی ذات ہے، سوشل میڈیا سے پہلے بھی اللہ کی ذات ہے، فیس بک سے پہلے بھی اللہ کی ذات ہے، واٹس ایپ سے پہلے بھی اللہ کی ذات ہے، نیٹ سے پہلے، موبائل سے پہلے کس کی ذات ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا بلند آواز سے کہو کہ سب سے پہلے کس کی ذات ہے؟ بلند آواز سے کہو اللہ کی، کیونکہ اللہ نے انسان کو سب کچھ عطا کیا۔ آپ جس زمین پر بیٹھے ہیں یہ نیٹ کی ملکیت ہے یا اللہ کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کریم نے انسان کے دماغ کے اندر یہی بات بٹھائی ہے، انسان کو یہی بتلایا کہ سب سے پہلے انسان کے لیے اللہ کی ذات ہے، کیونکہ آج کا نوجوان اللہ کی ذات کو پیچھے رکھتا ہے، اپنی برادری کو پہلے رکھتا ہے۔ آج کا نوجوان اللہ کی ذات کو پیچھے رکھتا ہے، نیٹ اور سوشل میڈیا کو پہلے رکھتا ہے۔ آج کا انسان جو ہے اللہ کے احکامات کو بھولا ہوا ہے، لیکن اللہ کریم نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اے نوجوان یہ بات اپنے دماغ کے اندر بٹھا لے کہ سب سے پہلے اگر کوئی ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور سب سے پہلے اگر کسی کی عبادت کرنی ہے اللہ کی ذات کی کرنی ہے۔ سب سے پہلے جس کا حکم ماننا ہے وہ اللہ کی ذات کا حکم ماننا ہے۔ علماء کرام موجود ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ اگر ایک طرف انسان کے والدین ہو، ایک طرف انسان کی برادری ہو، ایک طرف انسان کے دوست ہوں، ایک طرف انسان کی خواہش ہو، ایک طرف انسان کے لیے اپنی محبوب چیز ہو، دوسری طرف اگر اللہ کی ذات ہو، تو انسان کے لیے حکم ہے کہ سب کی سب چیزوں کو ختم کر کے اللہ کے در پہ آئے۔ یہ حکم ہے جی۔ سب سے پہلے کون سی ذات ہے؟ بلند آواز سے ماشاءاللہ، سبحان اللہ بھی کہہ دیں تاکہ ثواب ملے آپ کو، اور آخرت میں انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عبادت کے بعد، اللہ کی عبادت کے بعد اللہ کریم نے جو ہے والدین کے متعلق بڑا حکم ارشاد فرما دیا، بڑا حکم نازل فرما دیا۔ علماء کرام موجود ہیں کہ اللہ کی ذات کے متصل بعد اللہ نے والدین کا مقام بتلایا، اپنی ذات کے ساتھ والدین کو منسلک کر دیا۔ میرے دوست اور بزرگوں، جب کسی چیز کے ساتھ کوئی چیز اٹیچ ہو جاتی ہے، اس کو اس کا مقام سمجھانا، اس کو اس کا مرتبہ بتلانا مقصود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے شہر کے اندر اگر وزیر اعظم تشریف لے آئیں، اس کے سب سے قریب جو انسان ہوگا، ہر انسان کو پتہ چلے گا کہ اس کا مقام زیادہ ہے، یہ اس کے قریب ہے۔ اللہ کریم نے والدین کا مقام بتلانے کے لیے اپنے بالکل ساتھ متصل جو ہے ان کو اٹیچ کر دیا کہ اے نوجوانوں، اے انسانوں، چاہے بوڑھے ہو چاہے جوان ہو، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر فرض قرار دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ بلند آواز سے کہو، پریشان نہ ہو، انشاءاللہ یہاں پولیس نہیں آئے گی، بلند آواز سے کہو، والدین کا۔ والدین کو اللہ نے بڑا مقام عطا کیا۔ آج کا مسلمان، آج کا نوجوان
والدین سے گفتگو کرنے کا طریقہ سلیقہ بھی نہیں سیکھتا، والدین سے بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں ہے، والدین کے مقام کا علم ہی نہیں ہے۔ اللہ کریم نے طریقہ بھی بتلایا، اللہ نے سلیقہ بھی بتلایا، بات کرنے کی ترتیب بھی اللہ نے بتلائی۔ کیا بتلائی؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جہاں پر اللہ کریم کے ساتھ عبادت کے اندر آپ نے پہلا نمبر دینا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کریم نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کا والد ہے اگر وہ بوڑھا ہے، ایک انسان کا والد ہے اگر وہ جوان ہے، ایک انسان کا والد ہے اگر وہ ولی اللہ ہے، ایک انسان کا والد ہے اگر وہ ان چیزوں کے اندر شامل نہیں، گناہگار والد ہے۔ اللہ کریم کے لاڈلے پیغمبر بلند آواز سے کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک طرف انسان کے لیے اللہ کا ولی کھڑا ہو، بہت بڑا ولی کھڑا ہو، جس نے زندگی کے اندر جو ہے کبھی بھی نہ جو ہے کوئی عبادت جو ہے اپنے آپ سے چھوٹنے دی، نہ کبھی کوئی نوافل چھوٹنے دیے، نہ کوئی مستحبات کو چھوٹنے دیا، کہ وہ ولی جو ہے بہت بڑا متقی اور پرہیزگار ولی ہے۔ اور ایک طرف انسان کا والد کھڑا ہے، والد چاہے گناہگار ہے۔ اللہ کریم کے قرآن پاک کے حکم کے مطابق، حدیث پاک کے حکم کے مطابق، شریعت کے حکم کے مطابق والدین کا مقام اس اولاد کے لیے اس ولی سے بھی زیادہ